بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے، کیونکہ میری دعائیں ہمیشہ میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں اور یقیناً آپ کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے لائک سبسکرائب کر دیجئے گا تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اسٹوڈنٹس، تو چلتے ہیں آج کی اپنی نیکسٹ ویڈیو کی جانب، جو کہ اگین ہماری ہے برانچز آف بایولوجی۔ اسٹوڈنٹس، یہ برانچز آف بایولوجی کا لاسٹ لیکچر ہوگا، اس کے بعد بایو کی مکمل برانچز مکمل ہو جائیں گی۔ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ برانچز آف بایولوجی ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس میں لازمی ہر ٹائم، فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم بھی سوال شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈیفینیشن کی صورت میں ہوں، چاہے وہ شارٹ کویسچن کی صورت میں ہوں، چاہے وہ لانگ کویسچن کی صورت میں ہوں۔ یہ کویسچن ہر ٹائم، پہلے ٹائم بھی، سیکنڈ ٹائم بھی، اور جو سپلیمنٹری پیپر ہوتا ہے اس میں بھی یہ مسٹ کویسچن ہوتا ہے، برانچز آف بایولوجی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ہماری آج کی پہلی برانچ ہے امیونالوجی۔ یہ اسٹوڈنٹس امیون سے ہے۔ امیون کہتے ہیں مدافعتی نظام، یعنی قوت مدافعت، کسی بھی بیماری کے خلاف لڑنے کی صلاحیت۔ سادہ زبان میں ہم کہیں گے امیون کو، کسی بھی بیماری کے خلاف لڑنے کی صلاحیت، وہ امیون ہوگا۔ اب امیونالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جانوروں کے مدافعتی یعنی امیون سسٹم کا علم ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ بارش میں نہاتے ہیں، ان میں سے ایک بیمار ہوتا ہے، ایک صحت مند رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ دونوں سیم ہے، ایک ہی عمر کے ہیں، ایک ہی محلے میں رہنے والے ہیں، ان کا فرق یہ ہے جو شخص بیمار نہیں ہوا اس کا امیون سسٹم طاقتور تھا، اسی طاقتور امیون سسٹم کی وجہ سے جراثیم اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکے، حملہ نہیں کر سکے، جبکہ جو دوسرا شخص تھا اس میں امیونٹی یا امیون سسٹم کمزور تھا، جس کی وجہ سے وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، بایو کی وہ شاخ جس میں ہم امیون سسٹم کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں وہ ہے امیونالوجی۔ اور امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جسم میں نقصان دہ مائکرو آرگنزم کے خلاف دفاع دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ڈائیگرام کی طرف دیکھیں ذرا ایک دفعہ۔ اس میں یہ لفظ ہے ویکسین۔ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ بیماری سے انسانی جسم کو یا کسی بھی جاندار کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، 5 سال کی عمر تک پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ وہ 5 سال پولیو کے قطرے پینے سے ہم تمام زندگی، ساری زندگی پولیو وائرس سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمیں پولیو وائرس نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی وجہ سے وہ قطرے نہ پئیں تو ہمارے جسم پر پولیو وائرس کا حملہ ہوگا، جو معذوری کی صورت میں بعد میں ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ویکسین۔ اور ابھی ہم آج کل کرونا کی ویکسین چل رہی ہے، تازہ ترین بیماری جو ہمارے ارد گرد یا گرد و نواح میں ہے وہ ہے کووڈ-19۔ اس کی ویکسین بھی آ چکی ہے، تیار ہے۔ اب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو آگے سے میسیج آتا ہے کہ ویکسین لگوا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کرے گی؟ بیماری آنے کا خطرہ ٹال دے گی۔ بیماری کو ختم نہیں کر رہی ویکسین، ٹھیک ہے، لیکن بیماری کا خطرہ ٹال رہی ہے۔ یعنی ہم عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویکسین لگوانے سے جو جراثیم ہمارے جسم پر حملہ کرے گا، ہمارا جسم اس قابل ہوگا کہ اس جراثیم کے خلاف خود لڑ سکے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہے ویکسین کا کام، اور اس کا تعلق بالکل امیون سسٹم سے ہے۔ ویکسین بنیادی طور پر ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرے گی، اور امیون سسٹم کیا کرے گا؟ اس جراثیم کا حملہ ہم تک پہنچنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویکسین لگوانے سے بیماری آئے گی ہی نہیں،
وہ اور وجوہات ہو سکتی ہیں اگر جراثیم بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، جو ہم نے ویکسین لگوائی ہے اس کا کورس مکمل نہیں کیا، جیسے کرونا کی 2 ڈوز ہیں اور ایک بوسٹر ڈوز ہے، ہم نے 1 ڈوز لگوا لی، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم نے ویکسین بھی لگائی اور کرونا بھی ہو گیا، کیونکہ ہم نے مدافعتی نظام کو مضبوط تو کیا لیکن پورا نہیں کیا۔ اس لیے ہمارا جسم جتنا برداشت کر سکتا تھا اس نے کیا، باقی بیماری کا حملہ زیادہ تھا، ہم نے پوری طاقت سے وہ خوراک بھی نہیں لی تو وہ بیماری ہم پر زیادہ حملہ آور ہوگی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا امیونالوجی۔ اس میں کیا کرتے ہیں، یہ جانوروں کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کا علم ہے، جو جسم میں نقصان دہ مائکرو آرگنزم کے خلاف دفاع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی جانب، اینٹمالوجی۔ اینٹمالوجی یہ قرۂ ارض میں جتنے بھی حشرات ہیں ان کا علم، جتنے بھی حشرات ہیں ان کا علم، حشرات کہتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے، آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، تتلی ہے، چھوٹا یہ پرندے ہیں، موت ہے، یہ کھٹمل مکھی ہیں، یہ تمام حشرات ہیں۔ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، چاہے وہ فائدہ مند ہیں یا نہیں، ان کا علم ہم کس میں کرتے ہیں، اینٹمالوجی میں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، بایو کی یہ شاخ حشرات سے متعلق ہے، حشرات کا مکمل علم ہم کس شاخ میں کرتے ہیں، وہ ہے اینٹمالوجی۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ، فارماکالوجی۔ یہ بایو کی آخری شاخ ہے آپ کی کورس کی حد تک آپ کی بک میں جو شامل ہے۔ فارماکالوجی، فارما کہتے ہیں جو ادویات بنانے والی کمپنی، فارماسیوٹیکل کمپنی، ادویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا علم۔ یہ ادویات اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی ادویات ہیں، تمام ادویات ایک ساتھ بالکل نہیں لی جا سکتی، اور اگر 2 شخص کو بخار ہو، ایک کو بھی بخار ہے دوسرے کو بھی بخار ہے، اور کبھی امکان ہے کہ دونوں کی میڈیسن بھی ایک نہیں ہوگی اگر ہم پراپر ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے ایک وہ ایگزامپل ہم کو دوں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بخار ہے، جسم درد ہے، وہ ہمارا جسم دیکھے گا، جسم دیکھنے کے بعد ہمیں ایک دوائی ریکمینڈ کرے گا، پھر اس دوائی کو ہم لیں گے اپنی تشخیص کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہے فارماکالوجی، ادویات۔ ڈاکٹر نے کیا کیا، ہمارے جسم کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ ہمارے جسم پہ کون سی میڈیسن اچھی طرح عمل کر سکتی ہے، تو وہ دوائی اس نے ہمیں ریکمینڈ کر دی۔ اس کو ہم کہیں گے یہ ہے فارماکالوجی، مطلب اس نے ڈاکٹر نے مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ہمارے جسم پر یہ میڈیسن اثر کر سکتی ہے۔ اگر ہم خود بخود سے میڈیسن لے لیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ میڈیسن ری ایکشن کر جاتی ہیں، فائدے کی بجائے نقصان کر دیتی ہیں، یہ ان کا الٹا اثر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم کیا کریں گے، ادویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات ہم دیکھیں گے۔ بخار کی دوائی ہم نے لی، بخار ختم ہو گیا، اس کا اثر کیا ہوا ہمارے جسم پر، ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو گیا، ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن ہمیں بخار تھا، دوائی ہم نے کسی اور مرض کی لے لی تو کیا ہوگا، بخار بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور الٹا ہی اس کا اثر ہوگا ہمارے جسم پر، جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فارماکالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں، ادویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب چلتے ہیں، ایک ہے کویسچن۔ اگر ہم ڈیفینیشن کو لاسٹ پیج پہ جو برانچز ہیں ان کے وہاں پر دیکھیں تو ایک باکس نظر آئے گا، ویری امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، آج کے دور کے بڑے بڑے بایولوجیکل ایشوز کیا ہیں۔ کویسچن سیم ہی اس طرح ہی آتا ہے کہ آج کے دور کے بڑے بڑے بایولوجیکل ایشوز بیان کریں، تو وہ آپ کی بک کی بات کریں گے تو اس میں صرف 4 لکھے ہوئے ہیں۔ آبادی میں اضافہ، یہ بہت بڑا بایولوجیکل ایشو ہے، اس کی وجہ سے وسائل میں کمی ہو رہی ہے،
زمین کم ہو رہی ہے، جنگلات کم ہو رہے ہیں، جو خوراک ہے، خوراک کے وسائل کم ہو رہے ہیں، ہم اتنے زیادہ لوگوں کے لیے خوراک تیار نہیں کر پا رہے. یہ ہے بایولوجیکل مسئلہ، آبادی میں اضافے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، زمین ہمارے پاس وہی ہے، اسی پر ہی ہم اپنی فصلیں یا سبزیاں جو خوراک اگا رہے ہیں، لیکن کھانے والے زیادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بایولوجیکل ایشو ہے. متعدی بیماریاں. ہم اپنی فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے سپرے کرتے ہیں، مختلف قسم کی ورائٹیاں استعمال کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف بیماریاں بھی ساتھ پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی بایولوجیکل ایشو ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا وائرس. یہ وائرس کیسے آیا؟ جانوروں سے آیا. جو جانوروں کو کھاتے تھے، جانوروں سے انسانی جسم میں داخل ہوا، انسان سے انسانوں میں پھیلتا رہا، اور آج یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے. نشہ آور ادویات. نشہ آور ادویات ہم نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی بڑی ڈیفینیشن فارماکالوجی، جس میں ہم مختلف ادویات بناتے ہیں اور ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو ہر دوائی اگر اس کی زیادتی لے لی جائے، اگر ہمیں ریکمینڈ ہے ایک گولی، اگر ہم 4 گولیاں لے لیں تو وہ نشے میں شامل ہو جائے گی، جو دماغ کو سکون دیتی ہے. یہ ہے ادویات. یہ درد کم کرنے والی ادویات بھی ہوتی ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہے نشہ آور ادویات. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہے ماحولیاتی آلودگی. ماحولیاتی آلودگی یہ بھی آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ماحولیاتی آلودگی. آلودگی کو کیسے کم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بھی بایولوجیکل مسائل میں شامل ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد کوئی سوال آپ کا، اینی کویسچن ہو تو یقیناً آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں گے. اگر آپ بتائیں گے تو وہ آپ کا کویسچن یقینی طور پر اس کو حل بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ تھا آج کا لیکچر. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی جانب. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.